السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آرمی میڈیکل کالج کی جو انٹرویو ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ اس کے لیے ڈریس کوڈ کیا ہے، آپ نے وہاں پہ کیسے جانا ہے، کیا کیا کویشچنز آپ سے پوچھیں گے، کتنے جو ہے نا وہاں پہ آپ سے انٹرویور ہوں گے، وہ کویشچنز کتنے کریں گے، کتنا ٹائم آپ کا جو ہے نا وہ میکسیمم لیں گے۔ تو یہ سارے کویشچنز انشاءاللہ آج ہم اس انٹرویو کے سیشن میں جو ہے نا آپ کو سولو کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈریس کوڈ، آپ نے ڈریس کوڈ کیسے جو ہے نا پہننا ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ امپورٹنٹ، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا 3 پیس پہن کر جائے، کیونکہ میں مائی سیلف جو ہے نا میں جب گیا تھا تو آئی واز ویئرنگ شلوار قمیص وائٹ اینڈ آئی ہیڈ اے ویسٹ کوٹ، تو اور شوز تھے تو سمپل، اور اس کے بعد جو ہے نا بہت سے لڑکوں نے جو ہے نا کوٹ پینٹ پہنا ہوا تھا اور اس کے ساتھ 3 پیس بھی کچھ لڑکوں نے پہنا ہوا تھا۔ تو اٹ از نیسیسری کہ آپ جو ہے نا ضروری 3 پیس بنوا کے جائے۔ تو ڈیسنٹ سا جو ہے نا مطلب آپ کے کلوتھس ڈیسنٹ ہونے چاہیے، تو یہ سب سے پہلی جو ہے نا وہ ہے کہ آپ کے کلوتھس ڈیسنٹ ہونے چاہیے، چاہے 3 پیس ہو یا شلوار قمیض ہو یا عام ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کی ڈریس کوڈ کا تو جو ہے نا وہ حل ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے جب وہ آپ کو بلائیں گے آپ کے اپنے سیکوینس پر، تو جب آپ اندر جائیں گے تو ڈاکومنٹس وغیرہ اتنے نیسیسری نہیں ہوتے، لیکن آپ ویسے جو ہے نا اپنے ساتھ لے کے جا سکتے ہیں۔ مطلب سب سے پہلے جب آپ آفس میں جیسے انٹر ہوں گے، دروازہ کھولیں گے تو آپ مے کم ان، تو جب وہ آپ کہیں گے کہ یس یو مے کم، تو آپ جائیں گے، پھر ادھر آپ کرسی پہ جب بیٹھنے لگیں تو میں سیٹ، تو وہ بیٹھیں گے، وہ کہیں گے کہ آپ بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو اس کے بعد وہ جو ہے نا آپ کو پہلا کویشچن جو وہ کریں گے، وہ کہیں گے آپ کو انٹروڈیوس یور سیلف۔ تو آپ نے سب سے پہلے انگلش میں جو ہے نا اپنا انٹروڈکشن کروانا ہے۔ مائی نیم از یہ، مائی فادر نیم از، آکوپیشن ان کا بتانا ہے۔ اس کے بعد اپنے مدر کا آکوپیشن کہ وہ ہاؤس وائف ہے یا کیا کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنی جو ایجوکیشنل کیریئر ہے، یعنی آپ نے میٹرک کہاں سے کیے، کتنے مارکس لیے، کوئی اچیومنٹ میٹرک میں کیے، بورڈ میں پوزیشن لی وہ بتا دے۔ اس کے بعد آپ نے FSC کہاں سے کیے اور مارکس کتنے، کوئی اچیومنٹ اس میں ہے تو وہ بھی بتا دے۔ اور باقی آپ نے کوئی ایجوکیشن ایکسپیرینس جو کیریئر ہے اس میں کوئی اچیومنٹ ہو، یعنی ڈبیٹ کمپٹیشن میں کوئی آپ نے وہ کیا ہو تو وہ بھی ساتھ میں بتا دے، کوئی ایکسٹرا جو ہے نا آپ کی بونس ہو آپ کے ساتھ۔ اس کے بعد آپ نے جو ہے نا اپنی سبلنگس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ نے جو ہے نا بتانی ہے ان کو یہ پوچھنا نہ پڑے کہ آپ کے یہ سبلنگ کیا کرتے ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، جو سبلنگ کی ڈیٹیل ہے، کتنے سبلنگس ہیں آپ کے، کیا کیا کرتے ہیں، وہ پڑھتے تو کون سی کلاس میں کیا کیا کرتے ہیں، تو آپ نے سب بتا دینی تاکہ ان کو پوچھنا نہ پڑے۔ تو یہ آپ نے جب اپنا انٹروڈکشن کروا دیا، اس کے بعد آپ سے جو ہے نا وہ کویشچنز آنسر کا جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا سلسلہ۔ تو سب سے پہلے جو ابھی میں جنرل جو ہے نا وہ 2-3 ٹاپکس میں اس کو ڈیوائڈ کر دوں گا، کیا کہ کون سے حوالے سے وہ کویشچنز جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو کویشچنز میں پوچھتے ہیں وہ جنرل نالج کے حوالے سے ہوتے ہیں، آپ سے رینڈملی جو ہے نا کوئی بھی پوچھ سکتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ انٹرویور جو ہے نا وہ 4 آرمی آفیسرز ہوں گے، ان میں ایک سائیکیٹرک ہوگا اور باقی جو ہے نا 3 وہ بھی ڈفرینٹ مطلب اسی فیلڈ کے ہوں گے، لیکن وہ بیٹھے ہوں گے۔ تو سب سے پہلے وہ آپ سے جنرل نالج کے بارے میں کوئی کویشچن کر سکتے، جیسے کہ مجھ سے پوچھا تھا کہ اس وقت جو ہے نا کرباخ ریجن پہ جو ہے نا کانفلکٹ تھا ارمینیا اور آذربائیجان کا، تو مجھ سے پوچھا تھا کرباخ جو ہے نا کیا ہے، تو میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ اس پہ ایک ریجن ہے آذربائیجان اور ارمینیا کے بیچ میں، تو اس میں ان کا کنفلکٹ ہے، تو یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا یہ ہے کہ دوسرا جو کویشچن انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا سی پیک کے بارے میں، سی پیک کیا ہے، میں نے ان کو وہ بتا دیا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا تھا کہ پاکستان کے جو 3 میجر پورٹس ہیں ان کے بارے میں بتاؤ، بن قاسم اور کراچی پورٹ، گوادر پورٹ میں نے بتا دیا۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ ایجپٹ جو ہے نا وہ کون سے کانٹیننٹ میں۔ پہلے میں بہت کنفیوز ہو گیا، میں نے کہا یہ مڈل ایسٹ کنٹریز میں ہے، لیکن ابھی مجھے یہ صحیح نہیں پتا۔ میں نے کہا ایشیا میں نہیں، افریقہ میں، تو انہوں نے بتا دیا تھا، یہ مجھ سے مطلب غلط ہو گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا تھا کہ نیوزی لینڈ کون سے کانٹیننٹ میں، تو میں نے کنفیوز ہو گیا، نیوزی لینڈ پتہ نہیں کون سے کانٹیننٹ میں ہوگا، تو میں نے کہا اس کا بھی مجھ سے مطلب مس ہو گیا تھا۔ انہوں نے کہا کون سے کانٹیننٹ کے نزدیک ہے، تو میں نے کہا آسٹریلیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو یہ جنرل نالج کے وہ جو ہے نا آپ سے مختلف کویشچنس پوچھ سکتے ہیں، یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ امریکہ کا اس وقت پریزیڈنٹ کون ہے، رشیا کا پریزیڈنٹ کون ہے یا چائنا کا، تو اس طرح پولیٹیکلی جو ہے نا وہ بھی آپ پریپیئر ہوتا کہ وہ آپ سے کویشچنس پوچھے تو آپ جلدی جو ہے ان کو آنسر کر سکیں۔ اور انوائرمنٹ وہ جو ہے وہ بہت فرینڈلی ہوتا ہے، آپ نے جو ہے نا ٹینس نہیں ہونا وہاں پہ جا کے، انوائرمنٹ بہت زیادہ فرینڈلی ہوتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا انڈر پریشر ہو جائے، پریشرائز ہو جائے، بہت آپ سے جو ہے نا مسکرا کے اور بہت جو ہے نا ہنس کے وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، تو آپ نے پریشرائز بالکل نہیں ہونا۔ اس کے بعد جو ہے نا جو سیکنڈ وہ ہے، وہ آپ سے جو ہے نا آپ کی ہابیز کے بارے میں جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں۔ جیسے کہ انٹیلیجنس جس میں نے کہا تھا آخر میں وہ آپ کو ایک فارم دیں گے، اس میں اپنی پرسنل ڈیٹیل لکھنی ہوتی ہے، ساتھ میں آپ نے اپنی ہابیز بھی لکھنی ہوتی ہے کہ کیا کیا آپ کی ہابیز ہے۔ تو اس میں جو ہے نا اگر آپ نے ہائکنگ لکھی ہے، اسپورٹس لکھا ہے، بک ریڈنگ لکھی ہے،
تو یہ سب آپ نے مطلب فرض کے لکھا ہے. آپ نے اسپورٹس لکھا ہے تو آپ سے وہاں پہ ان کی وہ انٹیلیجنٹ ٹیسٹ ان کے پاس جو ہے نا وہ پریزنٹ ہوگا, تو اس میں وہ آپ سے وہ دیکھیں گے, وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ اسپورٹس ہے, تو وہ آپ سے پوچھیں گے کہ کون سا اسپورٹس, تو آپ کرکٹ کا کہیں گے تو کرکٹ میں وہ جو ہے نا ڈفرینٹ کہ آج کل جو ہے نا فیمس پلیئر کون سا ہے, تو یہ بھی پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد کہیں گے کور ڈرائیو وغیرہ یہ کیا ہے, اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. تو اس کے بارے میں تھوڑی انفارمیشن آپ نے اس اسپورٹس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ کو بک ریڈنگ کا بھی پتہ ہونا چاہیے. اگر آپ نے بک ریڈنگ لکھی, جیسے میں نے بک ریڈنگ لکھی تھی, ہائکنگ لکھی تھی, تو مجھ سے پوچھا تھا آپ نے کون سی لاسٹ بک ریڈ کی ہے, تو میں نے جو ہے نا عمیر احمد کا ایک ناول ہے آب حیات, میں نے اس کا نام بتا دیا تھا. انہوں نے اس کی اسٹوری کیا, تو میں نے اس کی تھوڑی جو ہے نا اسٹوری ان کو سمرائز کر کے بتا دی. اس طرح اگر آپ نے کوئی بک ریڈ نہیں کی اور آپ پھر بھی کہ میں بک ریڈنگ کرتا ہوں, تو آپ کو وہاں پہ جو ہے نا مطلب پھنسا سکتے ہیں. وہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کون سی بک ریڈ کی ہے. اگر ہمارے ایک دوست ہیں, انہوں نے بک ریڈ نہیں کی تھی, لیکن انہوں نے وہاں پہ لکھا تھا کہ میری بک ریڈنگ جو ہے نا وہ ہے, اور انہوں نے پھر کہہ بھی دیا تھا کہ بک ریڈنگ جو ہے نا میری ہابی ہے. ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے کون سی بک ریڈ کی ہے, تو انہوں نے کہا میں نے مغل ہسٹری ریڈ کی ہے, شاہ جہاں. تو اس سے انہوں نے کویشچن پوچھے کہ دین الہی کیا ہے, اورنگزیب کون تھا, اور جو ہے نا یہ جہانگیر کون تھا. تو اس کو پھر جو ہے نا انفارمیشن نہیں تھی, تو اس میں جو ہے نا وہ پھر رہ گیا اور وہ انٹرویو میں سلیکٹ نہیں ہوا تھا. تو آپ نے وہی بک بتانی ہے, وہی ہابی بتانی ہے جو آپ کرتے ہو, صحیح ہے. تو یہ ہابیز کے علاوہ سے یہ حوالے سے یہ پوائنٹس ہوں گے. اور اس کے علاوہ آپ سے اگر آپ نے سنگنگ کا لکھا ہے تو آپ سے پوچھ سکتے کہ سنگنگ آپ جو ہے نا کوئی گانا مطلب ہمیں سنائے. ہمارے ایک مطلب فرینڈ ہے, تو ان سے جب وہ انٹرویو کے لیے گیا تو انہوں نے کہا میں سنگنگ کرتا, تو انہوں نے کہا کہ ہم بہت بور ہو گئے, تو ہمیں ایک سانگ سنیں. تو پھر جو انہوں نے ایک سانگ بھی سنا دیا تھا. تو وہی چیز لکھنی جو آپ کو آتی ہو. اس کے علاوہ جو تھرڈ چیز ہے انٹرویو میں مطلب جو پوچھ سکتے ہیں انٹروڈکشن کے علاوہ, وہ یہ ہے کہ آپ سے اکیڈمک کے حوالے سے جو ہے نا پوچھ سکتے ہیں, بایو کیمسٹری, فزکس, ان میں سے کوئی بھی کسی بھی بک سے جو ہے نا وہ آپ سے کوئی بھی جنرل کویشچن پوچھ سکتے ہیں. تو آپ نے تھوڑی مطلب وہ ہے کہ NMDK کی پریپریشن آپ نے کی ہوتی ہے, تو وہ آپ کی جو ہے نا اکیڈمک آپ کا اسٹرانگ ہے, تو وہ اتنا مسئلہ اکیڈمک میں نہیں ہے, تو وہ آپ جو ہے نا ان کو آنسر کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے نا میں نے کہا تھا کہ 4 آرمی آفیسرز ہوتے ہیں, تو ان میں ایک سائیکاٹرک ہوتا ہے. تو جو 4th چیز ہے وہ آپ سے جو ہے نا وہ سائیکاٹرک جو ہے نا کویشچنس پوچھ سکتے ہیں. کہ جیسے میں نے کہا تھا کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ کے لاسٹ میں جو ہے نا وہ آپ کو کویشچن ہوتا ہے کہ آپ کا ایک فرینڈ ہے, وہ آپ کے بارے میں کیا آپ کی جو ہے نا پازیٹیو پوائنٹ بتاتا ہے, ایک آپ کا اپوننٹ ہے وہ آپ کے بارے میں کیا نیگیٹو پوائنٹ بتاتا ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا وہ آپ نے وہاں لکھی ہے, تو وہ اس سے پک کر کے آپ سے کوئی کویشچن کر سکتے ہیں. جیسے میں نے لکھا تھا کہ میں اور کانفیڈنٹ ہوں, تو اس نے کہا کہ آپ اور کانفیڈنٹ ہیں, تو میں نے کہا یس سر تھوڑا بہت نا, اس طرح میں نے کہا. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ بائک تیز چلاتے ہیں, مطلب انگلش میں پوچھا. تو میں نے کہا نہیں سر, بائک تو میں نے سیکھی نہیں تھی, مطلب 2nd ایئر تک. ابھی جو پریپریشن کے دوران میں نے تھوڑی بہت سیکھی تھی, تو ابھی بھی جو ہے نا وہ سلو چلاتا ہوں, کیونکہ پریونشن از بیٹر دین. تو جو آرمی آفیسر میرے ساتھ بیٹھا ہوا, تو انہوں نے کہا کیور. تو مطلب وہ تھوڑا سیٹسفائی لگ رہے تھے جب میں نے ان کو جو ہے نا آخر میں دیکھا, تو وہ جو ہے نا مطلب بہت مسکراتے ہوئے لہجے میں جو ہے نا باتیں کر رہے تھے. اچھا, اور اس کے ساتھ جو ہے نا جو سائیکیٹرک ہے وہ آپ سے یہ بھی پوچھ سکتا ہے کہ مطلب اس ٹائپ کے کویشچنز وہ پوچھتا ہے مطلب اکثر کہ کو ایجوکیشن جو ہے نا, آپ کو ایجوکیشن کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. تو آپ نے پازیٹیو چیزیں بتانی ہے کہ اس کے فائدے کیا ہے, یا آپ نے جو ہے نا اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی بتا دینے ہیں مطلب, لیکن زیادہ تر جو پازیٹیو پوائنٹس ہے وہ بتا دینے. اس کے ساتھ وہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کوئی گرل فرینڈ ہے آپ کی, تو وہ اگر ہے تو بتا دیں, نہیں ہے تو وہ بھی بتا دیں. باقی کہ آپ کہیں گے کہ ایک بوائے اور گرل کی جو فرینڈ شپ ہے وہ کیسی ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہہ سکتے ہیں. اور اکثر جو سینئرز ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ مطلب جس کی داڑھی ہوتی ہے تو اسے یہ بھی کویشچن کرتے ہیں نا, زیادہ تر SSB میں یہ کویشچن کرتے ہیں, SSB کے انٹرویو میں جو PMA لانگ کورس ہوتا ہے اس کی, کہ اگر آپ کو مطلب آرمی میں کہا جائے کہ آپ نے جو ہے نا اپنی BEd جو ہے نا وہ کٹوانی ہے, تو آپ کیا کریں گے. تو اس میں بھی جو ہے نا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں اگر یہ مطلب یہ ایکشن میرے ملک کے لیے جو ہے نا سلامتی کے لیے ضروری ہے, تو میں یہ جو ہے نا وہ کر سکتا ہوں. تو سمپل آپ نے اس طرح جو ہے نا ان کو یہ جواب دے دینا. تو اور جو لاسٹ کویشچن انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا وہ یہ تھا کہ سوازی لینڈ کا ہے. تو میں نے کہا بس یہ سوئٹزرلینڈ کا پوچھ رہے ہوں گے, تو میں نے کہا کہ یورپ میں. تو انہوں نے کہا نہیں سوازی لینڈ. تو مجھے تو نہیں آتا کہ سوازی لینڈ کہاں پہ, تو انہوں نے کہا پھر افریقہ میں. تو انہوں نے کہا تھینک یو آپ جا سکتے ہیں. تو میں بس وہاں سے اٹھ گیا. تو آپ نے بالکل لاسٹ میں یہ پوائنٹ ہے کہ آپ نے بالکل پریشرائز نہیں ہونا, کہ وہاں پہ آپ یہ سمجھے کہ یار وہاں پہ بہت ٹینس انوائرمنٹ ہوگا اور وہ جو ہے نا آپ سے بہت اسٹرکٹ کویشچن کریں گے اور بالکل سیریس موڈ میں ہوں گے. تو یہ آپ نے بالکل نہیں کرنا. آپ نے بالکل جو ہے نا ریلیکسڈ موڈ میں جانا ہے. آپ نے ساتھ جو ہے نا جب انٹرویوز کے لیے جائے جس دن, تو صبح جو ہے نا فرض کہ انہوں نے 7:30 کا ٹائم بتایا ہوا ہے,
या 8 AM का टाइम बताया तो आप जो है ना 7 AM पे जो है ना आप वहाँ पे पहुँचे हुए, ताकि जो है ना जल्दी आप जा सकें, ठीक है। और आपने टेंशन जो है ना अपने साथ जो है ना कोई चॉकलेट वगैरह या कोई इस तरह कैंडीज़ वगैरह लेके जानी है, ताकि इंटरव्यू में फिर थोड़ा टाइम लगता है वहाँ पे, इस तरह मतलब कोई शॉप वगैरह फिर नहीं होती तो आप जा भी नहीं सकते, ताकि उससे पहले आप जो है ना रिलैक्स हो जाए। अच्छा, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो गए? तो उसमें ये होगा कि जब आप सब इंटरव्यू दे चुके होंगे तो उसके बाद आपको हाफ एन आवर या एक घंटे तक जो है ना थोड़ा वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वो कहेंगे कि आप जो है ना 3 रोज़ में अरेंज हो जाए, वहाँ पे खड़ा करेंगे आपको। तो एक आदमी आएगा, उसके हाथ में जो है तो कुछ स्लिप्स होंगी, फॉर्म्स होंगे। तो जो लड़के सेलेक्ट हो गए होंगे उनके नाम जो है ना हर एक की अपनी एक स्लिप होगी, उस पर उसका नाम होगा। तो वो उसको नाम कॉल करेगा और वो जो है ना वो जाता जाएगा। तो उसमें मैक्सिमम हम गए थे उस दिन तकरीबन लड़के 40 बॉयज़ थे जिस दिन हमारा इंटरव्यू था। तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 बॉयज़ जो है ना वो सिलेक्ट हो गए थे। तो उसमें ये गलतियाँ थी कि कुछ लड़कों ने जो है ना वो मतलब मैंने जैसे आपको बताया था कि हॉबीज़ में जो है ना वो किया था, या कुछ की जो है ना इंट्रोडक्शन में गलतियाँ हो गई थी, या उनमें एकेडमिक में गलतियाँ हो गई थी। तो जब वो आपको स्लिप्स दे देंगे तो सब के नाम जिनके नाम कॉल होंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएंगे। उनको जो है ना वो अपना जो उनका नज़दीक जो CMH होगा, यानी मेरा जो है ना पेशावर था, तो वो आप कहेंगे आपकी जो है ना जो नियरेस्ट CMH है वो कौन सा है, वो आपको उस स्लिप पे लिख के दे देंगे। तो आपने उस डेट पे जो है ना, जो डेट उन्होंने लिखी होती है, तो उस डेट पे आपने उस CMH में जो है ना अपने आपको मेडिकल जो चेकअप है उसके लिए आपने जो है ना पहुंचाना होता है उसी डेट पर। तो ये इंटरव्यू के हवाले से ये सब कुछ डिटेल थी। तो इंशाल्लाह इसके बाद जो है ना फाइनल मेडिकल के बारे में जो है ना डिटेल आपसे मैं शेयर करूँगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जो है ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।